शुरू रात का वक्त था और अम्बाला कैंट कोई गैर आबाद जगह नहीं थी। हम सड़क पर आ गए थे। सड़क की साख्त और उस पर दो रोया दरख्तों की कतार को देखकर हमें यकीन हो गया था कि ये जीटी रोड ही है। थोड़ी थोड़ी देर बाद सड़क पर से कोई ट्रक गुजर जाता। हम एक तरफ जरा अंधेरे में होकर खड़े हो गए, सोचने लगे कि यहाँ से मीरठ की तरफ जाने वाली कोई लारी पकड़ लें। मैंने देखा कि जालंधर लुधियाना की तरफ से एक फौजी वैगन आई और सड़क के पार खोखे वाली दुकान के करीब खड़ी हो गई। वैगन की बत्तियां बुझी और अगली सीट पर से एक फौजी जो सिपाही लगता था निकलकर खोखे के पास जाकर कुछ खरीदने में मसरूफ हो गया। मैंने कमांडो से कहा हम इस फौजी वैगन में सवार होकर आगे जाएंगे। फिर मैंने कमांडर शेरवान को बताया कि उसे क्या करना होगा। दूसरे लम्हे कमांडर शेरवान एक फौजी मेजर की तरह चलता हुआ फौजी वैगन की तरफ बढ़ा। मैं उसके साथ साथ था। वैगन के पास जाकर कमांडर शेरवान ने वैगन के बोनट पर हाथ मारकर फौजी सिपाही को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हुए कहा, तुम इधर क्या कर रहे हो, वापस आओ। दुबला पतला सिपाही दौड़कर करीब आया। अपने सामने भारतीय वर्दी में मलबूस एक मेजर और एक सूबेदार मेजर को देखकर उसने जोर से सैल्यूट मारा और बोला, सर सिगरेट लेने को रुक गया था। कमांडो शेरवान ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, पीछे बैठो, हमें मीरठ छावनी तक जाना है, हमारी स्टाफ कार खराब हो गई है, गो। भारतीय सिपाही ने, जो वाकई सिपाही रैंक का था, जल्दी से जेब से गाड़ी की चाबी निकालकर कमांडर को दी और खुद सिगरेट का पैकेट पतलून की जेब में डालते हुए वैगन के पीछे सवार हो गया। मैं और कमांडर शेरवान अगली सीटों पर बैठ गए। ड्राइविंग सीट पर कमांडर शेरवान बैठा था। उसने इंजन स्टार्ट करके बत्तियां रोशन की और फौजी वैगन जीटी रोड पर मीरठ की तरफ दौड़ने लगी। मुझे मालूम था कि ये सड़क अम्बाला छावनी से सहारनपुर और देवबंद से मुजफ्फरनगर होती हुई मीरठ की तरफ जाती है। उसके बाद हापड़, फिर गाजियाबाद और दिल्ली आता है। अम्बाले से ही जीटी रोड की एक शाख करनाल, पानीपत, सोनीपत और रोहतक से होकर दिल्ली पहुंचती थी, लेकिन हम सहारनपुर वाली सड़क पर पड़ चुके थे। इस रास्ते से मैं कई बार गुजर चुका था। हम किसी भी बड़े शहर में जाकर ही गुम हो सकते थे। छोटे शहर में हमें पहचान लिया जाता और पकड़े जाना यकीनी था। सबसे पहले तो हमें अपना फौजी लिबास बदल कर कोई दूसरा लिबास पहनने की जरूरत थी। मैंने कमांडर शेरवान से पूछा कि मीरठ में अपना कोई खास आदमी मौजूद है या नहीं। कमांडर ने कहा कि दिल्ली में तो अपने 2 आदमी हैं, जिनमें एक गुलखान है, तुम उसे मिल भी चुके हो, मगर मीरठ में जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है अपना कोई आदमी नहीं। जैसे जैसे हमारी फौजी स्टेशन वैगन आगे बढ़ रही थी, रात गहरी हो रही थी। भारतीय सिपाही पीछे बैठा था, उससे छुटकारा हासिल करना भी जरूरी था। ये हमने पहले ही तय कर लिया था कि अम्बाला छावनी से निकलने के बाद इस भारतीय सिपाही को उतार दिया जाएगा। जब हम अम्बाले से काफी दूर निकल आए तो कमांडर शेरवान ने गाड़ी एक तरफ रोक दी। भारतीय सिपाही जल्दी से बाहर निकल आया। सर क्या बात है, उसने पूछा। कमांडो ने बोनट उठाते हुए कहा, इंजन गर्म हो गया है, इधर देखो कहीं से पानी मिल जाए तो डिब्बा भर कर ले आओ। यस सर। भारतीय सिपाही ने वैगन के अंदर से टीन का डिब्बा निकाला और खेतों में पानी की तलाश में निकल गया। उसके जाने के 2-3 मिनट बाद हम वैगन में बैठ गए। वैगन स्टार्ट हुई और हम उसे वहाँ से तेजी से निकाल कर आगे ले गए। हम सहारनपुर, देवबंद और मुजफ्फरनगर से भी आगे निकल गए। जिस वक्त हम मीरठ पहुंचे तो पॉप हट रही थी। शहर में दाखिल होने की बजाय हमने वैगन शहर से बाहर एक मॉडर्न इलाके में एक ग्राउंड के पास खड़ी कर दी। हम वैगन से उतर आए। कमांडर ने कहा, मेरा ख्याल है यहाँ हमें वैगन छोड़ देनी चाहिए और दिन किसी होटल में गुजारने के बाद रात को दिल्ली की कोई गाड़ी पकड़नी चाहिए। कमांडर का ख्याल बिल्कुल ठीक था, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ऐसी बन गई थी कि हम ना तो बजरिया लारी और ना ही बजरिया ट्रेन या हवाई जहाज मीरठ से वापस श्रीनगर की तरफ जा सकते थे। अम्बाले की मिलिट्री पुलिस ने इंटेलिजेंस को खबर कर दी होगी कि 2 आदमी फौजी वर्दी में मफरूर हैं और उनके बारे में शुबा है कि वो कश्मीरी जासूस हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस को पहले ही से कमांडर शेरवान की तलाश थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस को यकीन हो गया होगा कि दोनों जाली फौजी अफसरों में से एक मफरूर कश्मीरी कमांडो ही हो सकता है और ये इत्तला मीरठ और आगे दिल्ली के फौजी हेडक्वार्टर को भी मिल गई होगी। दिल्ली पहुंचने के बाद हम बहुत हद तक महफूज हो सकते थे, लेकिन मीरठ में हमारे लिए ज्यादा खतरा था। मैंने कहा कि अगर हम वैगन को लेकर इस वक्त दिल्ली की तरफ चल पड़ते हैं तो रास्ते में ही सुबह हो जाएगी और अगर किसी जगह कोई चेक पोस्ट हुई जिसका होना यकीनी नजर आ रहा है तो हम पकड़ लिए जाएंगे। बेहतर यही है कि सारा दिन मीरठ के किसी होटल में गुजारा जाए और इसी जगह अपनी फौजी वर्दियां तब्दील करने की कोशिश की जाए। हमने फौजी स्टेशन वैगन वहीं एक तरफ दरख्तों में खड़ी कर दी और जिस तरफ काफी रोशनियां थी उस तरफ चल पड़े। वहाँ ग्राउंड में कोई नुमाइश लगी हुई थी। नुमाइश में लोग नहीं थे, मगर रोशनियां जगमगा रही थी। ये मीरठ शहर का मॉडर्न इलाका था। हमें किसी होटल की तलाश थी। सुबह का हल्का हल्का उजाला आसमान पर नमूदार होने लगा था। एक चौक में से गुजरे तो एक सिपाही ने हमें देखा और सीधा होकर खड़ा हो गया। वो रात की ड्यूटी पर होगा। हम करीब से गुजरे तो उसने हमें सैल्यूट किया। हमने भी जवाब में हाथ ऊपर करके सैल्यूट का जवाब दिया। अगले चौक में हमें एक टैक्सी मिल गई। मैंने हाथ दिया तो टैक्सी रुक गई। हम टैक्सी में बैठ गए। मैंने ड्राइवर से कहा, फ्लैटी होटल ले चलो। मुझे इतना मालूम था कि फ्लैटी होटल करीब करीब इंडिया के हर बड़े शहर में होता है। ड्राइवर ने कहा, सर होटल तो बंद हो चुका होगा, आप इंडिया में देर बाद आए हैं शायद। कमांडर शेरवान ने कहा, हम फौजी ट्रेनिंग के वास्ते मॉस्को गए हुए थे, चलो किसी और अच्छे से होटल में ले चलो। वो हमें रॉयल होटल में ले आया। ये होटल भी फ्लैटी होटल की तरह का था। मैंने लॉबी के काउंटर पर अपना और कमांडर शेरवान का हिंदू नाम लिखवाया और नागपुर छावनी का गलत सलत पता लिखवा दिया। ना पेशगी रकम होटल वाले ने हमसे तलब की थी, ना मैंने उसे एडवांस अदायगी के बारे में कोई बात की थी। मुलाजिम हमें एक कमरे में ले आया। जब वो चला गया तो मैंने कमांडर शेरवान से कहा, सबसे पहले हमें इस फौजी वर्दी से निजात हासिल करनी है। मीरठ शहर में पुराने कपड़ों का लंडा बाजार जरूर होगा, मैं वहाँ से सिविलियन कपड़े खरीद कर ले आऊंगा।
ہم نے ہوٹل میں اپنے وہ ہندو نام نہیں لکھوائے تھے جو امبالہ ایئرپورٹ والے ملٹری ونگ کی ملٹری پولیس کو لکھوائے تھے اور جن ناموں سے ہوائی جہاز میں ہماری سیٹیں بک ہوئی تھیں۔ دن نکل آیا تھا، ہم نے باری باری غسل کیا، پھر ناشتہ منگوا کر ناشتہ کیا۔ اس کے بعد میں میرٹھ کے لنڈے بازار کی تلاش میں نکل گیا۔ میں بھارتی فوج کے صوبیدار میجر کی وردی میں تھا۔ پوچھتا میں ایک بازار میں آ گیا جہاں پرانے گرم کپڑے فروخت ہو رہے تھے، جہاں سے میں نے اپنے اور کمانڈر شیروان کے ناپ کے 2 پتلونے اور 2 پرانی جرسیاں اور گرم مفلر خریدے اور ہوٹل واپس آ گیا۔ ہم نے وردیاں اتار دیں اور سویلین کپڑے پہن لیے۔ اس کے بعد ریلوے اسٹیشن پر فون کر کے دلی جانے والی گاڑی کا پتہ معلوم کیا۔ معلوم ہوا کہ ایک گاڑی رات کے 12:15 بجے دلی جائے گی۔ ہم نے اسی گاڑی میں دلی جانے کا فیصلہ کیا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر میں نے کمانڈر شیروان سے کہا کہ وہ آرام کر لے۔ وہ سو گیا اور میں جاگتا رہا۔ 3 گھنٹے کی نیند کے بعد کمانڈر جاگا تو پھر میں سو گیا۔ اس طرح دن گزر گیا، شام ہو گئی، ہم ہوٹل کے کمرے میں ہی رہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم رات کے 11 بجنے کا انتظار کرنے لگے۔ ٹھیک 11:30 بجے ہم ہوٹل سے نکل پڑے۔ اسٹیشن وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ٹیکسی نے ہمیں 10-15 منٹ میں اسٹیشن پر پہنچا دیا۔ ہم نے پرانے سویلین کپڑے پہن رکھے تھے، گلے میں مفلر ڈال رکھے تھے۔ ہماری طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ میرٹھ کے ریلوے اسٹیشن پر ملٹری پولیس تو نظر نہ آئی، لیکن ریلوے پولیس موجود تھی، مگر انہوں نے بھی ہمیں کوئی اہمیت نہ دی۔ یہ کوئی میل ٹرین تھی اور امرتسر سے آ رہی تھی۔ پورے 12 بجے رات ٹرین آ گئی۔ ہم نے دلی تک کے 2 سیکنڈ کلاس کے ٹکٹ لے لیے۔ سیکنڈ کلاس کے ٹکٹ اس لیے لیے تھے کہ فرسٹ اور سیکنڈ کلاس کے ڈبوں میں رات کے وقت کوئی ٹی ٹی وغیرہ نہیں آتا۔ پولیس سے آمنا سامنا ہونے کا امکان بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ سیکنڈ کلاس کے ڈبے میں کچھ دوسرے مسافر بھی تھے جن میں 3 سو رہے تھے۔ ایک سکھ مسافر میرٹھ ہی سے سوار ہوا تھا اور برتھ پر کلی کی مدد سے اپنا بستر لگوا رہا تھا۔ 10-15 منٹ کے بعد ٹرین دلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ میرٹھ سے دلی زیادہ دور نہیں ہے۔ درمیان میں غازی آباد کا بڑا اسٹیشن آیا جو دلی کے مضافات میں ہی واقع ہے۔ ابھی رات کافی گہری تھی اور ہم دلی پہنچ گئے۔ اپنے آدمی گل خان کے گھر کا مجھے پتہ معلوم تھا۔ کمانڈر شیروان بھی 2-1 بار بھیس بدل کر اپنی کسی کمانڈو مہم کے سلسلے میں گل خان کے گھر آ چکا تھا۔ ہم ایک رکشے میں سوار ہو کر گل خان کے محلے میں پہنچ گئے۔ گل خان کا مکان علاقے کی ایک چھوٹی سی گلی میں تھا۔ اس وقت وہ سو رہا تھا۔ گل خان کی بڑے بازار میں دکان تھی۔ وہ اکیلا زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایسے لوگ عام طور پر اکیلے ہی ہوتے ہیں۔ وہ بال بچہ ساتھ نہیں رکھ سکتے کیونکہ انہیں کسی وقت ہنگامی حالت میں فرار ہونا بھی پڑتا ہے۔ گل خان نے ہمیں دیکھا تو بڑا خوش ہوا، باری باری ہم سے گلے ملا اور بیٹھک میں لے گیا۔ کہنے لگا، کمانڈر شیروان تمہاری گرفتاری کی خبر ہمیں یہاں مل گئی تھی۔ میں سخت پریشان تھا، پیچھے کئی بار رات کو وائرلیس پر رابطہ پیدا کر چکا ہوں۔ وہاں سے یہی خبر ملتی ہے کہ کمانڈر شیروان کو ملٹری پولیس جموں لے گئی ہے۔ پھر یہ خبر ملی کہ کمانڈو امرتسر میں ہے اور اپنے 2 کمانڈو لیڈر کو فرار کروانے جا چکے ہیں۔ اب تم دونوں کو دیکھ کر بے حد تسلی ہوئی ہے۔ مجھے ویسے بھی ایک ضروری مشن کے سلسلے میں آپ لوگوں سے ملاقات کرنی تھی۔ میں خود سری نگر جانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، آخر وہ مشن کیا ہے؟ گل خان بولا، اب آپ آرام کریں، صبح بات کریں گے۔ ہم وہیں دری پر لحاف اوڑھ کر سو گئے کیونکہ دلی میں پنجاب کی طرح کافی سردی تھی۔ صبح گل خان نے ہمیں اٹھایا اور کمانڈر شیروان کے چہرے پر زخم کے نشان دیکھ کر کہنے لگا، یہ ٹارچر کے نشان ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں اس کے لیے دوائی لاتا ہوں۔ ناشتہ میں نے باورچی خانے میں ہی لگایا تھا۔ اتنی دیر میں آپ لوگ ناشتہ کر لیں۔ ہم باورچی خانے میں آ گئے اور گل خان مکان سے نکل گیا۔ جب واپس آیا تو ہم ناشتے سے فارغ ہو کر بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ گل خان کچھ اینٹی بایوٹک گولیاں اور زخموں پر لگانے والے مرہم لے آیا۔ اس نے کمانڈر شیروان کے زخموں پر مرہم لگائی، اینٹی بایوٹک کی 2 گولیاں کھلائیں اور کہنے لگا، آپ لوگوں کو بتانا بیکار ہے، مگر پھر بھی میں یہ بتانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ دن کے وقت یہاں سے باہر نہ نکلیں، رات کے وقت مجھے بتا کر باہر جا سکتے ہیں۔ کمانڈر شیروان نے اس سے پوچھا، تم کسی مشن کے بارے میں بات کر رہے تھے، وہ کیا مشن ہے؟ گل خان نے کہا، میں چائے بنا کر لے آؤں، چائے پیتے ہوئے بات کریں گے۔ ویسے یہ مشن بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ وہ کچن کی طرف چلا گیا۔ ہم آپس میں باتیں کرنے لگے کہ جس مشن کی گل خان بات کرنے والا ہے وہ کون سا مشن ہو سکتا ہے۔ گل خان اپنے لیے اور ہمارے لیے بھی چائے کی چینک بھر کر لے آیا تھا۔ اس نے 3 پیالیوں میں چائے ڈالی اور بولا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ مشن کیا ہے جس کی خاطر میں آپ کے پاس سری نگر کے ہائیڈ آؤٹ میں پہنچنے والا تھا۔ ہم دونوں ہمتن گوش تھے۔ گل خان نے اپنی بات شروع کرتے ہوئے کہا، ہمیں اپنے خاص خفیہ ذرائع سے خبر ملی ہے کہ بھارت کے صوبہ آندھرا پردیش میں اپنا کوئی حریت پرست مجاہد پولیس کی حراست میں ایلورا جیل کے ٹارچر سیل میں گزشتہ 1 مہینے سے پولیس کا ظلم و تشدد برداشت کر رہا ہے۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ مجاہد وہاں کیسے پہنچا۔ اسے وہاں پاکستانی کمانڈو کا الزام لگا کر رکھا گیا ہے اور اس پر وحشیانہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اس کا نام بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ ہم اس کی شکل و صورت سے بھی واقف نہیں۔ صرف اتنا ہی سراغ ملا ہے کہ جب اس پاکستانی کمانڈو یا کشمیری مجاہد کو آندھرا پردیش کی پولیس نے گرفتار کیا تو وہ سادھو کے بیس میں تھا۔ اگر یہ شخص واقعی کشمیری مجاہد یا پاکستانی کمانڈو ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسے بھارتی درندہ صفت پولیس کے تشدد سے بچائیں۔ کہتے ہیں کہ جب اس مجاہد پر تشدد کی انتہا ہو جاتی ہے تو وہ درد سے چیخنے کی بجائے پاکستان زندہ باد اور آزادی کشمیر زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے اور نعرے لگاتے ہوئے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میں اور کمانڈر شیروان بڑے غور سے سن رہے تھے۔ کمانڈر شیروان نے کہا کہ جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے، ہماری کمانڈو پارٹی کا کوئی مجاہد نہ تو آندھرا پردیش کی طرف گیا ہے اور نہ ہی وہاں قید ہے۔ گل خان بولا، تو پھر یہ آزادی کشمیر، پاکستان اور اسلام کا غازی
غازی کون ہو سکتا ہے؟ بہرحال وہ جو کوئی بھی ہے مسلمان مجاہد ہے، اس پر پاکستانی کمانڈو ہونے کا الزام لگا کر آندھرا پردیش کی پولیس اس پر وحشیانہ تشدد کر رہی ہے۔ ہماری خفیہ اطلاع کے مطابق اس مرد مومن نے اپنے نام کے سوا بھارتی پولیس کو کچھ نہیں بتایا۔ افسوس کہ ہمیں اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا، لیکن یہ بڑی مصدقہ رپورٹ ہے کہ ایلورا کے ساحلی شہر سے 3-4 میل دور سمندری جزیرے میں جو خطرناک اور عمر قید بھگتنے والے قیدیوں کے لیے جیل بنائی گئی ہے، وہاں ایک کال کوٹری میں یہ مجاہد بند ہے اور گزشتہ 1 ماہ سے سخت اذیتیں برداشت کر رہا ہے اور اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد اور آزادی کشمیر زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے۔ میں نے گل خان سے پوچھا کیا یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کشمیری ہے، پنجابی ہے یا پاکستانی ہے؟ گل خان نے جواب دیا کہ اس بارے میں ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ ایلورا کے ساحلی شہر سے 4 میل دور سمندر کے اندر ایک چھوٹے سے جزیرے میں جو جیل خانہ ہے، وہاں کسی شہری کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ قیدیوں سے ان کے رشتہ دار بھی ملاقات نہیں کر سکتے۔ جزیرے کے ارد گرد ساحلی پولیس کے اسٹیمر ہر وقت چکر لگاتے رہتے ہیں، ذرا سے شک پر وہ مشین گنوں کی فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اس جیل خانے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں سے آج تک کوئی قیدی فرار نہیں ہو سکا۔ جس سمندر میں یہ جیل خانہ ہے اس میں پولیس نے سینکڑوں کی تعداد میں شارک مچھلیاں چھوڑ رکھی ہیں۔ اگر کوئی انسان سمندر میں اترے تو شارک مچھلیاں اس کی بو پر فوراً وہاں پہنچ کر اس بدقسمت کی تکہ بوٹی کر دیتی ہیں۔ یہ باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے آپ لوگ یہ بتائیے کہ کیا آپ اس مشن پر جانے کے لیے تیار ہیں؟ میں نے کمانڈر شیروان کو دیکھا، اس نے گل خان سے کہا، گل خان، آزادی کشمیر کے مجاہد، پاکستان کے شہدائی اور اسلام کے غازی اس شیر دل مجاہد کو وہاں سے نکالنا ہمارا فرض ہے۔ ہم اس مشن کو اپنا دینی فرض سمجھ کر پورا کریں گے۔ گل خان نے میری طرف دیکھا، کیا تم بھی تیار ہو؟ میں نے کہا میں دل و جان سے تیار ہوں، لیکن میں اس مشن پر اکیلا جانا زیادہ پسند کروں گا۔ کمانڈر شیروان کو آرام کی بھی ضرورت ہے اور پیچھے کشمیر کے محاذ پر بھی اس کی ضرورت ہے۔ کمانڈر شیروان نے مجھ سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، جب تک کشمیر بھارتی تسلط سے آزاد نہیں ہو جاتا اور کشمیری عوام اپنا حق خود ارادیت حاصل نہیں کر لیتے، آرام ہم پر حرام ہے۔ میں اس مشن پر ضرور جاؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں کمانڈر شیروان کو اس خطرناک مشن پر ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ انڈیا کی ملٹری انٹیلیجنس نے امرتسر کے قلعے میں اس پر اس قدر تشدد کیا تھا کہ کمانڈر شیروان کو کم از کم 1 ماہ تک علاج اور آرام کی ضرورت تھی۔ میں نے ایک اور طرح سے کمانڈر شیروان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کمانڈر، اس مشن پر ویسے بھی 2 کمانڈوز کا جانا مناسب نہیں ہے، اس کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ ایک آدمی تو ہنگامی صورت میں کسی طرح اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، لیکن 2 آدمیوں کے لیے مشکل پڑ سکتی ہے۔ آپ ہمارے کمانڈر ہیں، ہم آپ کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ آپ یہاں سے واپس سری نگر پہنچ کر حریت پرست کمانڈوز کی قیادت سنبھالیں، وہاں آپ کی زیادہ ضرورت ہے۔ کمانڈو شیروان کسی طرح نہیں مانتا تھا، لیکن جب گل خان نے بھی اسے سمجھایا تو وہ بادل نخواستہ سری نگر جانے پر راضی ہو گیا۔ ہمارا اب سب سے پہلا مشن کمانڈر شیروان کو دلی سے نکال کر سری نگر پہنچانا تھا۔ گل خان نے اپنا ایک خاص آدمی تیار کر لیا۔ ایک رات کمانڈر شیروان کا ساتھیوں والا حلیہ بنا کر اس خاص آدمی کے ساتھ دلی سے بذریعہ ٹرین جموں توی کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں اور گل خان سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ میں نے گل خان سے پوچھا، اب مجھے بتاؤ کہ آندھرا پردیش کا یہ شہر جہاں مجھے جانا ہے کس طرف واقع ہے؟ گل خان کہنے لگا، یہ سارا علاقہ حیدرآباد دکن کا علاقہ ہے جہاں نظام حیدرآباد کی حکومت تھی اور جو ہندوستان کی سب سے بڑی مسلمان ریاست تھی۔ نظام حیدرآباد نے قیام پاکستان کے وقت پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا تھا، مگر قائد اعظم کی وفات کے ساتھ ہی بھارتی فوج نے حیدرآباد دکن کی مسلم ریاست پر چڑھائی کر دی۔ دکن کے بہادر اور سرفروش رضاکاروں نے ہر محاذ پر بھارتی فوج کا بے جگری سے مقابلہ کیا، مگر ان کے وسائل محدود تھے۔ ان کے پاس وافر اسلحہ اور توپ خانہ بھی نہیں تھا، چنانچہ بھارت نے حیدرآباد کی ریاست پر قبضہ کر لیا اور ہزاروں مسلمانوں نے دشمن کے خلاف جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ بہرحال اب اس صوبے کا نام آندھرا پردیش ہے۔ یہاں کے لوگ بڑی خوبصورت اردو زبان کے ساتھ ساتھ تیلگو زبان بھی بولتے ہیں۔ تمہیں دلی سے حیدرآباد جانا ہوگا، وہاں سے تم وجے واڑہ جاؤ گے۔ وجے واڑہ سے نیلور شہر کی اسٹیشن پر اتر جاؤ گے۔ یہاں ایک دریا سمندر میں گرتا ہے۔ دریا کے ڈیلٹا پر ایلورا نام کا چھوٹا سا شہر آباد ہے۔ اس شہر کی ایک چھوٹی سی بندرگاہ بھی ہے جہاں سے مسافر بردار اور سامان سے لدے ہوئے سمندری جہاز اوپر ماشولی پٹنم، کاکیناڈا اور نیچے مدراس کی جانب جاتے ہیں۔ یہ خلیج بنگال کا سمندر ہے۔ ایلورا کی چھوٹی سی بندرگاہ سے مشرق کی طرف سمندر میں 4-5 میل کے فاصلے پر ایک مختصر سا جزیرہ ہے۔ اس جزیرے میں صرف ایک ہی بلند پہاڑی ہے۔ اس پہاڑی کے اوپر وہ جیل خانہ ہے جس کی ایک کال کوٹری میں ہمارا گمنام مجاہد یا کمانڈو قید و بند میں رہ کر تشدد کی اذیتیں برداشت کر رہا ہے۔ مجھ تک جتنی خفیہ اطلاعات پہنچی ہیں وہ میں نے تمہیں بتا دی ہیں، باقی آگے ہمارا ایک آدمی تمہاری رہنمائی کرے گا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ اپنا آدمی کیا دلی سے میرے ساتھ جائے گا؟ گل خان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، یہ آدمی تمہیں حیدرآباد دکن میں ملے گا، تمہیں اس کا ایڈریس دے دیا جائے گا اور اپنی شناخت کے لیے کوڈ الفاظ بھی بتا دیے جائیں گے۔ ٹھہرو، میں تمہیں اس کی تصویر دکھاتا ہوں۔ گل خان ایک ٹرنک میں سے کاپی نکال کر لے آیا۔ کاپی میں پاسپورٹ سائز کی ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی۔ گل خان نے تصویر مجھے دیتے ہوئے کہا، یہ ہمارا وہ خفیہ آدمی ہے جو تمہیں حیدرآباد کے ایک محلے میں ملے گا۔ تمہیں اس محلے کا پورا پتہ بتا دیا جائے گا۔ میں تمہیں اس آدمی کا نام نہیں بتاؤں گا، وہ بھی تمہیں اپنا نام نہیں بتائے گا۔ وہ تم سے زیادہ بے تکلف بھی نہیں ہوگا، مگر تمہاری پوری رہنمائی کرے گا اور تمہیں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت پڑے گی وہ تمہیں مہیا کرے گا۔
اس شخص کے بارے میں مجھے اس سے زیادہ تمہیں کچھ بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس خاص آدمی کا اصلی نام بھی میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ وہ نام بتاؤں گا جس نام سے وہ شہر حیدرآباد دکن میں رہ رہا ہے۔ وہ تم سے بھی تمہارا نام نہیں پوچھے گا۔ اس شخص تک اپنے خفیہ وسائل کے ذریعے تمہارا حلیہ اور تمہارے بارے میں ساری معلومات پہنچا دی جائیں گی۔ میرے ہاتھ میں اس شخص کی تصویر تھی جس سے حیدرآباد دکن میں جا کر مجھے ملنا تھا، اور اس کے ذریعے آگے ایلورا کے جزیرے والی بھارت کی خطرناک ترین جیل اور اپنے گمنام کمانڈو مجاہد کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر کے اسے بھارتی قبضے سے آزاد کرانا تھا۔ تصویر ایک درمیانی عمر کے آدمی کی تھی جس کی گھنی مونچھیں تھیں، داڑھی نہیں تھی، اچکن پہنی ہوئی تھی، چہرے کی ہڈیاں چوڑی تھیں، سر پر کانگریسی ٹوپی تھی۔ میں نے گل خان سے کہا، کیا یہ ہندو کانگریسی بن کر وہاں رہتا ہے؟ گل خان نے کہا، ہاں، یہ وہاں اپنے محلے کی کانگریس کمیٹی کا ممبر بھی ہے۔ پھر اس نے مجھے اس کا ہندو نام اور اس کے محلے کا ایڈریس زبانی بھی بتا دیا اور لکھ کر بھی دے دیا۔ میں نے یہ ایڈریس والا کاغذ تہہ کر کے اپنی جیب میں سنبھال کر رکھ لیا۔ اس کے بعد میں نے آندھرا پردیش میں قید، اسلام کے غازی، پاکستان کے شہدائی اور آزادی کشمیر کے مجاہد اس گمنام کمانڈو کو وہاں سے فرار کرانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آندھرا پردیش میں ان دنوں گرمیوں کا موسم تھا، وہاں نومبر دسمبر میں بھی سردی برائے نام ہی پڑتی تھی۔ میں نے ایک مٹیالے رنگ کی موٹے کھدر کی جیکٹ بنوا لی، پتلون بھی اسی کلر کی خریدی، جوتے میرے ٹھیک ٹھاک تھے، ایک کھدر کا تھیلا لے لیا۔ اس قسم کا تھیلا سیاسی کارکن عام طور پر اپنے کاندھے سے لٹکائے رکھتے تھے۔ اس میں نے ایک جوڑا کھدر کا کرتا اور تولیا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ رکھ لیا۔ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، مگر اپنے آپ کو ایک نارمل مسافر ظاہر کرنے کی خاطر یہ چیزیں ضروری تھیں۔ گل خان نے مجھے کچھ انڈین کرنسی دے دی، دلی سے نیلور تک کا 3rd کلاس کا ریلوے ٹکٹ بھی لا کر دے دیا۔ میرے اور کمانڈو شیروان کے پاس جو 2 آٹومیٹک پستول تھے، ان میں سے ایک کمانڈو شیروان چھپا کر اپنے ساتھ ہی سری نگر لے گیا تھا، ایک میرے پاس تھا، میگزین بھی تھا۔ گل خان نے کہا، یہ پستول ساتھ لے جانا ٹھیک نہیں، یہ تم یہیں میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ حیدرآباد میں ہمارا آدمی تمہیں جس قسم کے اسلحے کی ضرورت ہوگی مہیا کر دے گا۔ حیدرآباد میں مسلمانوں کی بھاری اکثریت ہے اور آج وہ بھی پاکستان سے والہانہ پیار کرتے ہیں اور کشمیریوں کو حق خود ارادی دلانے کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ مگر بھارتی حکومت نے دوسرے صوبوں کے مسلمانوں کی طرح دکن کے مسلمانوں کے پاؤں میں بھی غلامی اور جبر و استبداد کی زنجیریں ڈال رکھی ہیں۔ بہرحال وہاں پہنچ کر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کا رشتہ کس قدر مضبوط اور ناقابل شکست رشتہ ہوتا ہے، اور یہ رنگ، نسل اور قومیت سے بلند تر ہوتا ہے۔ میں نے آٹومیٹک پستول گل خان کو دے دیا۔ اس وقت تک میرے داڑھی مونچھ نہیں تھی، میں نے شیو کروائی ہوئی تھی، صرف سر کے بال تھوڑے تھوڑے لمبے تھے۔ میں نے یہی حلیہ رہنے دیا۔ گل خان رات کے وقت میرا دلی سے نیلور تک کا ریل کا ٹکٹ لایا تھا۔ گاڑی منہ اندھیرے چھوٹتی تھی۔ گل خان نے مجھے 1 گھنٹہ پہلے جگا دیا۔ میں نے غسل کرنے کے بعد وضو کیا، نماز فجر ادا کی اور خدا کے حضور اپنا مشن کی کامیابی کی دعا مانگی۔ موٹے کھدر کی جیکٹ اور پتلون پہن کر کھدر کا تھیلا اپنے کندھے سے لٹکا لیا۔ میرے پاس ایک چاقو بھی نہیں تھا۔ گل خان نے مجھے چاقو ساتھ رکھنے سے منع کیا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، تم اس وقت کانگریسی ورکر لگتے ہو، یہاں سے تم کانگریسی ہندو بن کر اپنا سفر شروع کرو گے۔ اپنا کوئی ہندو نام سوچ کر رکھ لینا اور کوڈ کے الفاظ اچھی طرح یاد رکھنا۔ ان الفاظ کے بغیر اپنا آدمی تم کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ میں نے کوڈ کے الفاظ گل خان کو دہرا کر سنائے۔ یہ 2 جملے تھے۔ ایک جملہ مجھے بولنا تھا، جس کے جواب میں ایک جملہ اپنے حیدرآباد والے جاسوس مجاہد نے بولنا تھا۔ اس کے جواب میں پھر مجھے ایک کوڈ کا جملہ ادا کرنا تھا۔ میں نے گل خان سے پوچھا، سر پر کانگریسی ٹوپی اور ماتھے پر تلک لگانے کی ضرورت تو نہیں؟ وہ بولا، اس کی ضرورت نہیں ہے، کانگریسی ورکر تلک نہیں لگاتے۔ اگر کہیں ضرورت محسوس ہوئی تو اپنے آپ کو کمیونسٹ بھی ظاہر کر دینا۔ آندھرا پردیش میں کمیونسٹ پارٹی کا بھی زور ہے اور بھارت میں کمیونسٹ پارٹی پر کوئی پابندی نہیں۔ میں نے گل خان سے ہاتھ ملایا۔ اس نے میرے مشن کی کامیابی کے لیے دعا کی اور کہنے لگا، مجھے یقین ہے کہ تم ایلورا جزیرے کی سنگین جیل میں قید و بند اور تشدد کی اذیتیں برداشت کرنے والے کمانڈو کو رہا کروا لو گے، جس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ وہ کون ہے اور بھارتیوں کی قید میں کیسے پھنس گیا۔ میں نے کہا، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اس مرد غازی کو کافروں کی قید سے نکال کر جہاں وہ جانا چاہتا ہے اسے وہاں پہنچا دوں۔ خدا حافظ۔ دلی میں ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر ستارے آسمان پر جھلملا رہے تھے، مگر دلی بہت بڑا شہر تھا۔ گل خان کے اندرونی شہر والے محلے سے نکلا تو کشادہ بازاروں میں بتیاں خوب روشن تھیں۔ میں نے پیدل چلنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ رات کو گشت کرنے والی پولیس سے کہیں بھی آمنا سامنا ہو سکتا تھا۔ جو پہلا خالی رکشہ ملا اسی میں بیٹھ کر دلی کے ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ ٹکٹ میرے پاس تھا۔ پلیٹ فارم مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ دلی سے نیلورا وایا حیدرآباد ایسا روٹ تھا کہ جس روٹ پر بھارت کے بڑے بڑے اہم شہر تھے اور ان شہروں کے مسافر پلیٹ فارم پر اپنے کنبوں کے ساتھ بیٹھے ٹرین کا انتظار کر رہے تھے جو لکھنؤ کانپور سے آ رہی تھی۔ میں نے ٹی اسٹال پر کھڑے ہو کر چائے کا 1 کپ پیا۔ ناشتہ میں نے گل خان کے ہاں ہی کر لیا تھا، مگر موٹے کھدر کی جیکٹ سے سردی کا کافی بچاؤ ہو گیا تھا۔ میں نے سگریٹ کا 1 پیکٹ خریدا اور سگریٹ سلگا کر ایک طرف بیٹھ کر ٹرین کا انتظار کرنے لگا۔ ٹرین آئی، مسافروں نے اس کے ڈبوں پر ہلہ بول دیا۔ میں اکیلا تھا، کوئی مسافر بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ ایک ڈبے میں مجھے بھی جگہ مل گئی۔ مسافروں میں ہندو، پنجابی، سکھ بھی تھے، جنوبی ہند کے کالے کالے مدراسی، تمل بھی تھے۔ طرح طرح کی زبانیں بولی جا رہی تھیں۔ میں کونے میں کھڑکی کے ساتھ لگ کر بیٹھا باہر پلیٹ فارم کی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ آخر ٹرین چل پڑی۔ دلی سے نیلور تک کا سفر بھی شیطان کی آنت کی طرح طویل تھا۔
खुदा जाने कितने स्टेशन आए, कितने शहर आए, आबो हवा बदल गई, जबान बदल गई, बड़े बड़े चंद एक शहर याद रह गए। वही आपको बताता हूँ कि ट्रेन दिल्ली से वाया झांसी नेलोर जा रही थी। झांसी से वो दिल्ली बम्बई लाइन को छोड़कर नरसिम्हापुर और नागपुर वाली लाइन पर हो गई। नरसिम्हापुर से नागपुर और वहाँ से वाधा, वाधा से चंदापुर, वहाँ से वरंगल और वरंगल से हैदराबाद पहुँच गई। ये सफर पूरे एक दिन और एक रात और फिर एक दिन में तय हुआ। हैदराबाद ट्रेन पहुंची तो सूरज गुरूब होने वाला था। इस मुस्लिम रियासत के आसार स्टेशन के तर्ज तामीर और वहाँ के लोगों के पहनावे से नुमाया थे। जहाँ अचकने और तुर्की टोपियां नजर आईं तो दिल को खुशी हुई, मगर जब ये ख्याल आया कि बड़े सगीर की इस सबसे बड़ी मुसलमान रियासत पर इंडिया की हुकूमत ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था और जहाँ मुसलमानों का खून बेदरेग बहाया गया था तो दिल उदास हो गया। मुझे जहाँ उतरना था और अपने आदमी से मुलाकात करनी थी। मेरा टिकट नेलोर तक का था। मैं हैदराबाद दक्कन के स्टेशन पर उतर गया। स्टेशन से बाहर निकलकर एक मोटर रिक्शे वाले को उस इलाके का नाम बताया जहाँ मुझे अपने आदमी से मिलना था। रक्षा शहर के खूबसूरत कुशादा बाजारों में से गुजरने लगा। दूर से मैंने 4 मीनार की इमारत देखी। रक्षा दूसरी तरफ से होकर आगे निकल गया। रक्षा एक खास जगह पर जाकर रुक गया। यही वो इलाका था जिसका पता मुझे गुल खान ने लिखवाया था। इतना समझ लें कि ये कोई मॉडर्न इलाका नहीं था। दरमियाने दर्जे की आबादी थी। खुशनुमा मकान भी थे और टीन की छतों वाले मकान भी थे। इमली, ताड़ और नारियल के दरख्त जगह जगह नजर आ रहे थे। मुसलमान अपनी अचकन और चौड़े चौड़े पाजामों से साफ पहचाने जाते थे, जबकि हिंदू सिर्फ बनियान और तहमत बांधे हुए थे। तहमत भी उन्होंने नीचे से उठाकर घुटनों तक बांधा हुआ था। उनकी अक्सरियत पांव से नंगी थी। शलवार कमीज और बुरकों वाली मुसलमान औरतें भी दुकानों पर नजर आ रही थीं और साड़ियों वाली हिंदू औरतें भी चल फिर रही थीं। यहाँ की जबान उर्दू भी थी और तेलुगु जबान भी बोली जा रही थी। तमिल लोग भी थे मगर अक्सरियत तेलुगु बोलने वालों की थी। एक मस्जिद के ऊंचे मीनार दिखाई दिए। ये एक निशानी थी जो मुझे बताई गई थी। उस मस्जिद के आगे एक बाजार था जिसकी एक दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था। दुकान के अंदर वही घनी मूंछों वाला आदमी जिसकी गुलखान ने मुझे दिल्ली में तस्वीर दिखाई थी तख्त पोस्ट पर गाँव तकिया लगाए बैठा था। उसने हैदराबादी अचकन पहनी हुई थी जिसके बटन गर्मी के मौसम में भी गले तक बंद किए हुए थे। सर पर कांग्रेसी टोपी थी। 3 आदमी तख्त पोस्ट पर उसके सामने बैठे उससे बातें कर रहे थे। मैं भी आदाब कहकर एक तरफ होकर बैठ गया। उस आदमी ने मेरी तरफ निगाह उठाकर देखा। गुलखान ने अपने खुफिया पैगाम के जरिए उसे भी मेरा हुलिया बता दिया था। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि उसने भी मुझे पहचान लिया है, मगर उसने ऐसा जाहिर किया जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। इतना जरूर उसने किया कि मुझसे कोई बात न की और दूसरे आदमियों को मुख्तसर सी बात करने के बाद एक एक करके रुखसत कर दिया। जब सब लोग चले गए और दुकान में हम दोनों के सिवा कोई न रहा तो उसने संदूकची में से बीड़ी का बंडल निकाला, मुझे बीड़ी पेश की। आप शौक करेंगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं। आप तंबाकू नहीं पीते? मैंने कहा, मैं सिगरेट जरूर पीता हूँ मगर बीड़ी बहुत सख्त होती है। उसने एक बीड़ी खुद सुलगाई और मुझसे पूछा, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं, कैसे तशरीफ लाए हैं? मैंने कोड का जुमला बोल दिया। दक्कन में इस्लाम के नाम पर मुसलमानों का बहुत खून बहा है। उसने जवाब में कहा, दक्कन में बारिश बहुत होती है। मैंने उसके जवाब में खुफिया कोड का जुमला बोला। रात दरियाए कावेरी में सैलाब का मंजर था। हम दोनों की शनाख्त हो चुकी थी। उसने संदूकची में से एक कॉपी निकाली, कलम से कॉपी के एक सफ़े पर कुछ लिखा, वर्क फाड़ कर तय किया और मुझे देते हुए कहा, आप ये ले जाएं, भगवान ने चाहा तो आपका काम हो जाएगा। मैंने तय किया हुआ कागज जेब में डाला और आदाब बजा लाकर दुकान से निकल गया। मैं समझ गया था कि उसने कागज पर कोई खास पैगाम लिखा है। मैं बाजार में से गुजरकर एक खुली जगह पर आ गया, जहाँ एक दरख्त के नीचे कांधे से थैला उतार कर यूं बैठ गया जैसे आराम करने के लिए बैठा हूँ। वहाँ लोगों की आमदोरफ्त नहीं थी। मैंने जेब से कागज निकाल कर पढ़ा। कागज पर लिखा था, 4 मीनार से 7 नंबर बस पकड़ो और पुराने कब्रिस्तान के स्टॉप पर उतर जाओ। कब्रिस्तान के शुमाल में बेगम का मकबरा है, वहाँ मेरा इंतजार करो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि आपको सारी वीडियोस फौरन मिलती रहें। और अगर आप ये भी ना करना चाहें तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।